مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، حاضرین جلسہ، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو، پردوں میں، گھروں میں بیٹھی ہوئی امت کی باعزت مائیں بہن، اللہ تبارک تعالیٰ نے 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر ایک کے نبوت کے احکامات تھوڑے دن کے لیے رہے، جب دوسرا نبی آیا تو پچھلے احکامات ختم۔ ہر ایک کے ساتھ ایک معجزہ رہا، جب وہ نبی تشریف لے گئے معجزہ بھی چلا گیا۔ تمام نبیوں اور رسولوں میں اکیلے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ آپ کے ساتھ جو چیز بھی آئی وہ قیامت تک کے لیے آئی۔ کوئی چیز بھی آپ کی ختم ہونے کے لیے نہیں آئی۔ اللہ نے سارے انسانوں کے لیے ایک نظام بنایا ہے کہ جب کسی کو آنا ہوتا ہے، رہنا ہوتا ہے، تو چھت بناتا ہے، شامیانہ لگاتا ہے۔ یہ سارے شامیانے اتر جاتے ہیں۔ ابھی اس جلسے کا ہم نے شامیانہ لگایا ہے، جیسے جلسہ ختم ہوگا یہ شامیانہ اتر جائے گا۔ لیکن اللہ نے پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان کا شامیانہ لگایا، جو کبھی بھی قیامت تک اتارا نہیں جا سکتا ہے۔ ساری روشنیاں کی جاتی ہیں، ہم نے یہ بلب لگائے ہیں، یہ چراغ جلائے ہیں، یہ راڈ جلائے، جلسہ ختم ہوگا اس کو اتار کر رکھ دیا جائے، یہ بند کر دیے جائے، ان کی روشنیاں ختم ہو جائیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اللہ نے سورج کا چراغ جلایا، چاند کا چراغ جلایا، ستاروں کا جلایا، یہ قیامت تک اتارے نہیں جا سکتے، قیامت تک بجھائے نہیں جا سکتے، قیامت تک ان کی روشنیوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے پیارے حبیب کے طفیل میں کہ جو قیامت تک برقرار رہے، کسی بھی چراغ کو بجھایا نہیں جا سکتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب جس نور کو لے کر کے آئے ہیں اسے بجھا دیا جائے، مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، برقرار۔ زمین فرش کے طور پر ہم فرش بچھاتے ہیں، ہم نے یہ جلسے کے لیے فرش بچھائے ہیں، شادیوں میں بچھاتے ہیں، فنکشن میں بچھاتے ہیں، لیکن یہ بھی جیسے ہی فنکشن ختم ہوتا ہے، پروگرام ختم ہوتا ہے، اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے زمین کا فرش بچھایا ہے جو قیامت تک اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے، یہ قیامت تک برقرار رہے گا، اور یہ زمین پیارے حبیب کی گواہی دیتی رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قبلہ بنایا، بیت المقدس پچھلے نبیوں کا قبلہ رہا، سارے لوگ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اللہ نے کعبہ کو قبلہ بنا دیا،
اور یہ قیامت تک یہ کعبہ کا قبلہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلے نبیوں کو کتابیں دی، آسمان سے کتابیں نازل فرمائی، ہر کتاب کے احکامات کو کینسل کر دیا گیا۔ توریت کے احکامات کینسل ہو گئے، انجیل کے کینسل ہو گئے، زبور کے کینسل ہو گئے، لیکن اللہ نے پیارے حبیب کو جو کتاب اور جو کلام قرآن مقدس دیا ہے، قیامت تک اس میں سے ایک حرف بھی کینسل ہونے والا نہیں، ایک نقطہ کینسل ہونے والا نہیں، ایک لائن کینسل ہونے والی نہیں۔ قیامت تک جوں کا توں اس کے احکامات پر عمل پوری دنیا کو کرنا لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ دنیا میں جس طرف نگاہ اٹھاؤ، پیارے حبیب کے ساتھ جو چیز جڑ گئی وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پچھلی امتیں ختم ہو گئی، حضرت موسیٰ کی امت نہیں ملے گی، حضرت عیسیٰ کی امت پورے دنیا میں نہیں ملے گی، حضرت داؤد کی امت پورے دنیا میں نہیں ملے گی، لیکن پیارے حبیب کی جو امت اللہ نے بنا دی ہے یہ دنیا کے ہر کونے میں ملے گی اور قیامت تک ملے گی۔ سارے دنیا والے مٹانا چاہیں، یہ مٹنے کے لیے آئی ہی نہیں، یہ ختم ہونے کے لیے آئی ہی نہیں ہے۔ کہاں کہاں مار کاٹ نہیں ہوئی ہیں، لاکھوں لاکھ لوگ شہید کر دیے گئے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اس امت کو مٹا دیا ہے، لیکن یہ امت اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ پوری دنیا میں دیکھو، چاہے بوسنیا میں دیکھو، چاہے فلسطین میں دیکھو، چاہے دنیا کے کسی ملک میں نگاہ ڈال کے دیکھو، لوگوں نے چاہا کہ ہم ان سب کو مار کے ختم کر دیں گے، لیکن آج تک نہ ختم ہوئی ہے نہ یہ امت قیامت تک ختم ہوگی۔ اللہ نے جس چیز کو جوڑا ہے وہ قیامت تک کے لیے جوڑا ہے، اتنا بلند کیا ہے کہ وہاں تک ساری دنیا کے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ جس چیز کو پیارے حبیب کے ساتھ نسبت مل جائے گی وہ قیامت تک باقی رہے۔ اس سے یہ حکم معلوم ہو گیا کہ اگر ہم نے پیارے حبیب کی جشن میں ہم نے بلب جلائے تو ہم نے توہین کی، اس لیے کہ یہ بلب تو صبح تک بجھ جائیں گے۔ اگر ہم نے موم بتی جلائی تو ہم نے آپ کے شان میں توہین کی، اس لیے یہ تو پھونکوں سے بجھا دی جائے گی۔ ہر چیز جو نسبت اللہ کے حبیب کی طرف ہے وہ پورے قیامت تک کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا ہے، بجھا نہیں سکتا ہے، ختم نہیں کر سکتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اسی لیے ہم اپنی عقل سے کوئی کام نہ کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے بچے کی پیدائش پر ہم نے موم بتی جلا لی، پیارے حبیب کے پیدائش پر بھی وہی موم بتی جلا لی، ہم نے پیارے حبیب کی شان میں توہین کر دی ہے۔ ہم نے جو بلب اپنی اولاد کے برتھ ڈے پہ جلا لیا وہی برتھ ڈے پر پیارے حبیب کے لیے جلا دیا، ہم نے توہین کی ہے۔ یہ سورج اور چاند اور ستاروں کی روشنی جو قیامت تک نہیں مٹائی جا سکتی ہے، نہیں بجھائی جا سکتی ہے، یہ روشنی اللہ نے پیارے حبیب کے لیے قائم فرمائی ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم پیارے حبیب کی عظمتوں کو پہچانیں، کہیں پر بھی ہم چوک نہ جائیں کہ ہم نے پیارے حبیب کے ساتھ کوئی گستاخی کا معاملہ کر لیا ہو۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو اللہ نے عاشق، جو اللہ کے حبیب کے عشق کرنے والے صحابہ کرام کی جماعت کو کھڑا کیا، یہ قیامت تک باقی رہے گی، ان کے کسی نام کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ گلی گلی ابو بکر پائے جائیں گے، عمر پائے جائیں گے، عثمان نام پائے جائیں گے، علی نام پائے جائیں گے، اور قیامت تک یہ مٹنے والے نہیں ہیں۔ پیارے حبیب کا خاندان مٹنے والا نہیں، قیامت تک برقرار رہے گا، کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا، کوئی ان کو مٹا نہیں سکتا۔ اس عظمت اور محبت کو ہمیں پہچاننا یہ ہم پر فرض ہے، اس کے بارے میں ہمیں یقین رکھنا یہ فرض ہے۔ فرمائے اسی لیے پیارے حبیب کا ایک اسوہ، ایک سیرت جو دنیا کے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے تشریف لانے کے بعد جب آپ کو دودھ پینے کی ضرورت پیش آئی، آپ کو دودھ پلانے والی نے دودھ پلایا، دیکھا ابھی یہ بچہ بھوکا رہ گیا ہے، جب دوسری طرف دودھ پلانے لگی تو آپ نے دودھ نہیں پیا، اپنے منہ کو ہٹا لیا،
کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ پتا چلا کہ ایک اور بچہ اس کی گود میں دودھ پی رہا ہے، اگر میں نے دوسری طرف بھی پی لیا وہ بچہ بھوکا رہ جائے گا، میں بھوکا رہ سکتا ہوں لیکن کوئی دوسرا میری وجہ سے بھوکا نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ اسوہ قیامت تک باقی ہے۔ اے ایمان والو، اس اسوے کو اختیار کرو، اس کو اپنے پاس جگہ دو، قیامت تک اسی پر عمل کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ اسوہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے اور امت کے لیے سارا سامان دے دیا، جو آپ کے پاس آتا تھا آپ امت کو دے دیتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے، دوسروں کو کھلا دیتے۔ یہ اسوہ پیارے حبیب کا ہے، قیامت تک یہی باقی رہے گا اور اسی میں کامیابی رہے گی۔ اور اسی کو سکھانے کے لیے امت کو یہ سبق دیا کہ جب تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اگر لڑکا ہے تو 2 اور اگر لڑکی ہے تو 1 بکرا یا بکری کاٹ کر غریبوں کو کھلاؤ، بھوکوں کو کھلاؤ، جو کمزور ہیں انہیں کھلاؤ، اس لیے کہ پیارے حبیب نے بھی بچپن میں دودھ ایک ہی طرف سے پیا تھا، دوسری طرف سے نہیں پیا تھا۔ قیامت تک آنے والے ہر بچے کو یہ اسوہ دیا گیا ہے کہ جب وہ دنیا میں آئے گا تو اس کے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کی طرف سے فقیروں کو، غریبوں کو، لاچاروں کو گوشت بکری کا لے جا کر کھلائیں، عقیقہ کریں۔ عقیقہ یہ پیارے حبیب کا اسوہ ہے، یہ سنت ہے۔ فرمایا یہ جو پیارے حبیب نے بچپن میں کیا تھا قیامت تک آنے والا ہر بچہ وہ کام کرے۔ اللہ نے یہ نظام بنایا ہے تاکہ یہ امت باقی رہے، آپ کا اسوہ باقی رہے، آپ کے عادات باقی رہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس اسوہ کو مٹانے کی کوشش کی۔ 7ویں دن عقیقہ مٹتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم کہتے ابھی نہیں، ہم پھر کریں۔ کب کرو گے؟ جب رشتہ دار اکٹھا ہو جائیں گے، جب ملنے والے اکٹھا ہو جائیں گے، جب بیٹا آ جائے گا، بیٹی آ جائے گی، تب یہ عقیقہ کیا جائے گا۔ فرمایا نہیں، ہر ایمان والا تمہارا رشتہ دار ہے، کلمہ پڑھنے والا تمہارا رشتہ دار ہے۔ اللہ کے حبیب نے یہ چادر سب تک پھیلائی ہے۔ فرمایا 7 دن کے اندر 7ویں دن تمہارا بیٹا ہو یا نہ ہو، بیٹی ہو یا نہ ہو، تمہارے خاندان والے ہو یا نہ ہو، تمہیں 7ویں دن بکرے کو ذبح کر کے، رکشہ چلانے والے بھی تمہارے رشتہ دار ہیں، سبزی بیچنے والے بھی تمہارے رشتہ دار ہیں، آلو بیچنے والے بھی تمہارے رشتہ دار ہیں، ٹھیلا چلانے والے بھی تمہارے رشتہ دار ہیں، سب ایمانی بھائی ہیں، پیارے حبیب کے امتی ہیں۔ 7ویں دن انتظار مت کرو کسی کا، اس گوشت کو لے جا کر پاؤ بھر گوشت کسی رکشے والے کے ہاتھ میں اگر تم نے دے دیا، پوچھے گا یہ کیا ہے؟ آپ کہو گے یہ بکری کا گوشت ہے۔ یہ بکری کا گوشت تو سال بھر سے ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا، آج 250 گرام ہاتھ میں تم نے لا کر بکری کا گوشت دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے کہ ہمارے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، اللہ نے انعام کیا ہے، اللہ نے کرم کیا ہے، گود بھر دی ہے۔ پیارے حبیب کا طریقہ ہے کہ بچپن میں بھی دوسروں کا خیال کرے، خود بھوکا رہے، دوسروں کو کھلائے، اس لیے ہم یہ گوشت تمہارے لیے لے کر کے آیا۔ یہ رکشہ چلانے والا ہاتھ اٹھا دے گا، وہ کہے گا اے اللہ تیرے بیٹے کی عمر لمبی کر، اے اللہ تیرے بیٹے کو سلامت رکھے، سال بھر سے جس گوشت کو نہیں دیکھا تھا آج تیرے بیٹے کے طفیل میں میرے ہاتھ میں یہ گوشت آیا ہے بکری کا۔ کتنی دعائیں ملیں گی۔ یہ ہے پیارے حبیب کا اسوہ جو قیامت تک باقی رہنے کے لیے آیا ہے۔ جو اس کو کلیجے سے لگائے گا اس کا بچہ دنیا میں بھی عیش کرے گا، آخرت میں بھی عیش کرے گا، اور جو پیارے حبیب کا لایا ہوا طریقہ گھر میں جگہ نہیں دے گا اس کا بچہ دنیا میں بھی پریشان رہے گا اور آخرت میں بھی پریشان رہے گا۔ کیسا پیارا طریقہ۔ فرمایا یہ بچہ ابھی گوشت کھا نہیں سکتا، ابھی گوشت کا ذائقہ نہیں جانتا، ابھی گوشت کے بارے میں کوئی اس کو علم نہیں ہے، لے کھا تو نہیں سکتا ہے لیکن کھلا تو سکتا ہے۔ فرمایا یہ ہے جو اسوہ اللہ کے حبیب کا اپنے بچوں کے کلیجوں میں بٹھالنا ہے۔ بیٹا یہ تو کھا تو نہیں سکتا لیکن کھلا تو سکتا ہے، یہ میرے بیٹے کی طرف سے کھلایا جا رہا ہے۔
یہ میری بیٹی کی طرف سے کھلایا جا رہا ہے۔ یہ طریقہ 7ویں دن بچے کے دل میں داخل کر دینا یہ ماں باپ کا فریضہ ہے۔ ماں باپ کے اوپر یہ چیز اللہ نے پیارے حبیب کے طریقے کو سکھانا، ایک ایک طریقے کو سکھانا فرض رکھا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا نہیں بھائی، بیٹا آ جائے، بیٹی آ جائے، سب اکٹھا ہو جائیں، خاندان والے اکٹھا ہو جائیں، رکشے والوں سے ہمارا کیا مطلب، سبزی بیچنے والوں سے ہمارا کیا مطلب، سڑک پر جھاڑو دینے والوں سے ہمارا کیا مطلب، ہمارے تو رشتہ دار ہیں، ہماری تو ایک برادری ہے، بس یہ جب اکٹھا ہوں گے تب ہم عقیقہ کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے حبیب کی سیرت تمہارے بچے کے کلیجے میں نہیں داخل ہو پائے۔ پھر کرتے بھی کسے ہیں، کسے بلاتے ہیں؟ ہم اسے بلاتے ہیں جس کو عقیقہ ہم نے کھایا ہے، اس کو ہم بلائیں گے کہ جس کا کھایا ہے اس کو کھلانا۔ عقیقہ کسے بلائیں گے؟ جو گفٹ لے کر کے آئے گا، جو روپیہ لے کر کے آئے گا، جو لفافہ لے کر کے آئے گا، اور اس کو لانے والے چاہے 1 سال کے بعد آئیں تو ہم 1 سال بعد عقیقہ کریں گے۔ کم سے کم گفٹ تو اکٹھا ہو جائے، پیسے تو اکٹھا ہو جائیں، فائدہ کیا ہوگا؟ عقیقہ ہو رہا ہے اور شام کو حساب لگایا جاتا ہے۔ 2 بکرے کتنے کے آئے؟ 1 بکرا 12,000 کا تھا، 2 آئے 24,000 کے۔ مسالہ کتنے کا؟ 2,000 کا، 26 ہو گئے، اور خرچہ ملا لو کتنے ہو گئے؟ 30,000 روپیہ خرچ ہوئے۔ اچھا، اب ذرا سا وہ لفافے کھولے جائیں، گفٹ دیکھے جائیں جو ہمارے بیٹے کے لیے آئے ہیں، لفافے کھولے گئے، گنا گیا، کڈیاں بنائی گئیں، گفٹ رکھے گئے، پتہ چلا یہ تو 60,000 آ گئے، تو کہتا ہے الحمدللہ۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پیارے حبیب کا طریقہ ہے کہ دوسروں کو لے کر کے تب کھلاؤ، نوٹ لے کر، گفٹ لے کر، اور پھر الحمدللہ کہا جا رہا ہے۔ یہ تو مذاق ہے پیارے حبیب کے سنتوں کا، یہ تو مذاق ہے پیارے حبیب کے طریقے کا۔ یہ طریقہ مٹ جائے گا، یہ طریقہ مٹنے کے لیے آیا ہے، باقی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ طریقہ وہی باقی رہے گا جو سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے، کچا گوشت تقسیم کر دو، رشتہ داروں میں پہنچا دو، غریبوں کو پہنچا دو، مدرسوں میں پہنچا دو، کچا گوشت پہنچا دو، گفٹ وفٹ کا سارا سلسلہ ختم ہو جائے، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ آپ کا عقیقہ نمبر 1 کا کہلائے گا، پیارے حبیب کے طریقے کا کہلائے گا، سارے جہان کے سرتاج کی سیرت کا کہلائے گا۔ یہ گفٹ اگر آپ نے لے لیا تو یاد رکھیے یہ عقیقہ پیارے حبیب کے طریقے پر نہیں ہوگا، اور آپ کا بچہ 7ویں دن بجائے ایثار سیکھنے کے، دوسروں کو کھلانا سیکھنے کے، یہ خود کھانے والا بن جائے۔ یہ بچپن کا طریقہ سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ ایک جوانی کا طریقہ بتائے دینا، یہ وقت کم ہے اس لیے ایک بچپن، ایک جوانی اور ایک انتقال، یہ 3 وقت کا طریقہ پورے قرآن پاک میں اٹھا کر کے دیکھو، سینکڑوں جگہ پر اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں، جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں، جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں، یہ جگہ جگہ پر جب جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اس لیے جہنم میں ڈال دیے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ درد ہمارے دلوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے، پیارے حبیب کا طریقہ ہمارے گھروں سے نکلتا جا رہا ہے۔ جوانی میں فرمایا کہ دیکھو جب بچہ تمہارا جوان ہو جائے تو اس کی شادی کرو، اور شادی کرنے میں جلدی کرو۔ یہ پیارے حبیب کا طریقہ ہے، جو اس پر چلے گا اس کے رشتے برقرار رہیں گے، اور جو اس پر نہیں چلے گا اس کے رشتے ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو جائیں۔ فرمایا دیکھو جب جوان ہو جائے تو جوان ہونے پر بیٹے کی شادی کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ولیمہ کرو، ولیمہ۔ جب جوان بیٹے کی شادی کرو تو ولیمہ کرو، لوگوں کو بلاؤ، کھلاؤ۔ کس کو؟ رشتہ داروں کو اکٹھا ہونے کی فکر میں نہ رہو۔ فرمایا مسجد میں نماز پڑھی گئی اور نماز پڑھنے کے بعد جتنے لوگ ہیں سب تمہارے رشتہ دار ہیں، سارے نمازی تمہارے رشتہ دار ہیں، آئیے نمازی لوگ آئیے، چلیے کھانا کھا لیجئے۔
کس بات کا کھانا ہے؟ میرے بیٹے کی شادی ہوئی تھی اور اس کا ولیمہ ہے۔ کیا شاندار ولیمہ ہوگا، سارے کے سارے نمازی اس میں شرکت کر لیں گے۔ یہ سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اپنوں کو جن سے نوٹ ملے گا، جن سے پیسے ملیں گے، بس وہاں تک محدود ہوا جا رہا ہے۔ ہم نے جس کا کھایا ہے بس اسے کھلائیں گے، دوسرے کو نہیں بلائیں گے۔ یہ اللہ کے حبیب کا طریقہ ہرگز نہیں ہے، اللہ کے حبیب کا لایا ہوا طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ سارے جہان کے سرتاج کے طریقے کو سیکھا جائے، اسی پر جان دے دی جائے، اسی پر مر مٹا جائے۔ فرمایا ولیمہ کرو۔ صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی ہو گئی۔ شادی ہو گئی، ولیمہ کیا تھا؟ ولیمہ تو نہیں کیا تھا۔ آؤ ولیمہ، چاؤ کھانا کھلاؤ۔ پلی پلائی لڑکی 18 سال کی، 20 سال کی، جس پر تم نے 2 روپیے خرچ نہیں کرے، نہ علاج پر، نہ کھانے پر، نہ کپڑوں پر، کوئی پیسہ تم نے خرچ نہیں کیا، پالا دوسروں نے، اور پلی پلائی لڑکی 18-20 سال کی تمہیں دے دی، تمہارے گھر میں آ گئی، جس کو تم نے پالنا نہیں پڑا، جس پر پیسے خرچ نہیں کرنے پڑے، اور پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ جاؤ کھانا کھلاؤ، جا کر کھانا کھلاؤ جا۔ کیا پیارا طریقہ ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن پورے حدیث کے ذخیرے میں سارے علماء سے پوچھئے، مفتیان کرام سے پوچھئے، کہیں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ کسی نے آ کے یہ بتایا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہو گئی اور اللہ کے حبیب نے سوال کیا ہو کہ تم نے کھانا کھلایا؟ نہیں کھلایا، جاؤ کھلاؤ۔ ایک واقعہ بھی نہیں ملے، ایک واقعہ بھی نہیں۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کے حبیب کی سیرت ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، باقی رہنے کے لیے ہے، یہ مٹنے کے لیے، فنا ہونے کے لیے نہیں۔ کیوں لڑکی والوں سے کیوں نہیں کہا کھانا کھلاؤ؟ کیوں نہیں فرمایا؟ لاکھوں لڑکیوں کی شادی ہوئی، کسی میں بھی اللہ کے حبیب نے یوں نہیں فرمایا۔ خود اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کی، اس میں بھی نہیں فرمایا لوگ جمع ہو جاؤ میری بیٹی کی شادی ہوئی ہے کھانا کھا لو، کسی میں نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب کی نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے، قیامت تک کسی کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ جہاں تک آپ کا دل پہنچتا ہے، وہاں تک قیامت تک کسی کا دل نہیں پہنچ سکتا۔ کیا ہے اس کے پیچھے؟ لاکھوں حکمتیں لکھی ہوئی ہیں، ہزاروں لکھی ہوئی ہیں۔ میں ایک حکمت بتاتا ہوں۔ لڑکے کے یہاں شادی ہوتی ہے، خوشی منائی جا رہی ہے، لیکن جس گھر میں لڑکی کی شادی ہوتی ہے وہاں پر باپ بھی رو رہا ہوتا ہے، ماں بھی رو رہی ہوتی، بہن بھی رو رہی ہوتی، بھائی بھی رو رہا ہوتا ہے، خود لڑکی رو رہی ہوتی ہے، اس کی ہچکیاں بن رہی ہوتی ہیں۔ آج اس کو احساس ہوتا ہے میرا باپ چھوٹ رہا ہے، میری ماں چھوٹ رہی ہے، میرا بھائی چھوٹ رہا ہے، میری بہن چھوٹ رہی ہے۔ باپ کو احساس ہوتا ہے کہ روزانہ گرم گرم روٹی پکا کر یہ کھلاتی تھی، میرے کپڑوں پر پریس کرتی تھی، میرے جوتوں چپلوں پر پالش کرتی تھی، آتے آتے میرا ہر وقت خیال رکھتی تھی۔ آج یہ جا رہی ہے، کل میرا پوچھنے والا کون ہوگا؟ میرے کھانے کو گرم روٹی کھلانے والا کون ہوگا؟ یہ ماں بھی آنسو بہا رہی ہوتی ہے کہ جب میں تھک جاتی تو دوڑ کر میری بیٹی کام کرتی تھی، جب تھک جاتی ہر کام میرا یہ بیٹی کرتی تھی، میرے کپڑے دھل دیتی تھی، پریس کر دیتی تھی، روٹی پکا دیتی تھی، کھانا پکا دیتی تھی۔ آج کے بعد یہ لڑکی چلی جائے گی، یہ دوسرے کے گھر چلی جائے گی، مجھے آرام کون پہنچائے گا؟ بھائی کے آنسو، بہن کے آنسو، باپ کے آنسو، ماں کے آنسو۔ پیارے حبیب فرما رہے ہیں اور یہ حکم دے رہے ہیں کہ جس گھر میں آنسو ہوں، جہاں پر غم ہو، جہاں پر دکھ ہو، وہاں پر کھانا نہیں کھایا جاتا ہے، وہاں کھانا مانگا نہیں جاتا ہے۔ یہ دلوں تک پہنچنے والا کون ہے؟ سارے جہان کے سرتاج ہیں، سارے جہان کے امام ہیں، پوری دنیا مل کر وہاں نہیں پہنچ سکی جہاں پر سارے جہان کے سرتاج پہنچے ہیں، سارے جہان کے امام پہنچے ہیں۔ یہ آنسو سب کے بہ رہے ہیں، باپ رو رہا ہے، ماں رو رہی ہے، بھائی رو رہا ہے، بہن رو رہی ہے، لڑکی رو رہی ہے، اور تم جا کے کھانا مانگو گے؟ تمہارا دل گوارا کرے گا؟ تمہارے دل پر چوٹ نہیں لگے گی؟ کہیں آنسوؤں کے درمیان میں کھانا کھایا جاتا ہے؟ نہیں نہیں، غم والوں کا غم بٹایا جاتا ہے، ان کی ہمدردی کی جاتی ہے، وہاں پر کھانا نہیں مانگا جاتا ہے۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک شخص نے کہا مولوی صاحب کھانا کھا لیجیے۔
میں نے کہا بھئی کس بات کا کھانا؟ کہنے لگے میری بیٹی کی شادی۔ میں نے کہا بیٹی کی شادی کہ ہاں۔ میں نے کہا آپ نے کھانا کھا لیا؟ کہنے لگا مولوی صاحب میرے حلق سے لقمہ کہاں اترے گا، میری تو بیٹی جا رہی ہے، میرا تو جگر کا ٹکڑا جا رہا ہے، میرا تو دل بے چین ہو رہا ہے، میرے دل میں کچوکے لگ رہے ہیں، میرے حلق سے لقمہ کہاں اترے گا؟ میں نے کہا تمہارے حلق سے لقمہ نہیں اترے گا، تم نے مجھے کیا ظالم سمجھا ہے، تم نے مجھے کیا جابر سمجھا ہے؟ تمہارے حلق سے لقمہ نہیں اترے گا، میرے حلق سے اتر جائے گا۔ سارے جہان کے سرتاج نے تمہیں یاد کیا ہے، غموں کے وقت میں، آنسوؤں کے وقت میں کھانے کا کوئی اعلان نہیں فرمایا، میں کیسے تمہارے یہاں کھانا کھا سکتا ہوں؟ تو اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، کہنے لگا مولوی صاحب 1000 لوگ صبح سے کھانا کھا کے جا چکے ہیں، 1000۔ کسی نے بھی مجھ سے میرے کھانے کے بارے میں سوال نہیں کیا، آپ پہلے ہو جو مجھ سے میرے کھانے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ کیا کون سا دل ہمارے پاس آ چکا ہے، پیارے حبیب کو بھلاتے جا رہے ہیں، پیارے حبیب کی اداؤں کو گھر سے نکالتے جا رہے ہیں۔ ارے پہلے اس باپ سے پوچھنا چاہیے تھا تم نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، میں کھانا کیسے کھا لوں، سب کے آنسو بہ رہے ہوں اور میں کھانا کھا کے چلا جاؤں، یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے جسے گوارا نہیں کیا اسے میں گوارا کیسے کر سکتا؟ کیا شاندار کھانا کھلانا ہے، ولیمہ ختم کرتے جا رہے ہیں، 150 200 لوگ لے جا کر سب لڑکی کے دروازے پر پٹک دیتے ہیں۔ یہ جو ولیمہ کون کرے گا جی، پیسے خرچ ہوں گے، ان سب کو لے جا کر وہاں کھلا دو۔ سارے 250 لے جا کر پٹک دیے لڑکی کے دروازے پر، تم چاہے جیو یا مرو، تمہارے آنسو ہو یا غم ہو، ہم سے اس سے کیا مطلب، جس کا کھایا ہے اس کو تو ہمیں کھلانا ہے۔ یہ جملے ہیں، کتنے خطرناک جملے ہیں یہ انسان کو تباہ کر دینے والے جملے ہیں کہ جس کا کھایا ہے اس کو کھلانا ہے۔ یہ کون سے جملے ہیں؟ روٹیاں 2 روٹیاں بھیک مانگ کر کھائی جا رہی ہیں کہ تم ہمیں کھلا دو تو ہم تمہیں کھلائیں گے، اور اگر تم نہیں کھلاؤ گے تو ہم نہیں کھلائیں گے۔ یہ کون سا نظام ہے؟ یہ سارے جہان کے سرتاج کا نظام نہیں ہے، یہ سارے جہان کے امام کا نظام نہیں ہے، یہ سارے جہان کے سرتاج کا نظام نہیں ہے۔ آج اللہ کے حبیب کے طریقوں کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، شادیوں پہ تو خاص طور سے ساری دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں اور ایک بھی سنت نظر نہیں آ رہی، ایک بھی سنت نظر نہیں آ رہی۔ شادی دیکھ کر ہم بتا نہیں سکتے ہیں کہ کسی ایمان والے کی شادی ہے یا کسی دوسرے کی شادی ہے، یہ داڑھی ٹوپی دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ مسلمان کی شادی، ورنہ سب کچھ مٹ چکا، ختم ہو چکا۔ ہمارے یہاں ایک جوان لڑکی، جب اللہ کے حبیب کا عشق آ جائے گا تو یہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی، اور جب تک عشق نہیں آئے گا یہ سب چیزیں بھاری پڑیں۔ ایک لڑکی کا رشتہ آیا، میں اپنے کاسگنج کا واقعہ سنا رہا ہوں، ابھی کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ رشتہ آیا، لڑکے والے آ گئے دیکھنے کے لیے، لڑکی پسند کر لی اور شرائط طے ہونے لگی۔ تو شرائط کے طے ہونے میں لڑکے والوں نے یہ کہا صاحب ہمارے یہاں تو بارات چڑھتی ہے، ہمارے ہاں تو بینڈ باجا جاتا ہے، لہٰذا اگر آپ کو یہ منظور ہو تو رشتے کی بات آگے بڑھائی جائے، اور اگر بینڈ باجا آپ کو منظور نہیں ہے تو پھر رشتے کی بات آگے نہیں بڑھائی جائے۔ تو لڑکی کے والد نے کہا کہ ہم بھی یہی انتظار کر رہے تھے، کوئی رشتہ ایسا مل جائے ذرا دھوم دھام تو ہو، یہ کیا مروں کا سا ایک تھوڑے سے آئیں چلے جائیں، یہ تو منظر کوئی اچھا لگتا نہیں ہے، جب تک دھوم دھام نہ ہو تو مزہ کہاں سے آئے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا بینڈ باجا اچھا والا ہونا چاہیے، ایسا ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ لڑکی کے باپ نے کہا، لڑکی کا بھائی بھی بولا کہ آپ وہاں سے لے کے آؤ گے، ہم یہاں بھی شاندار انتظام کریں گے بینڈ باجے کا، اور ہم بھی اس کے اندر پورا دل کھول کر اپنی بیٹی کی شادی کریں گے، سارے ارمان نکالیں گے۔ اس لڑکی کے کان میں آواز پڑی کہ یہ لوگ بینڈ باجا، بارات، یہ ساری چیزیں طے کر رہی۔ اس بچی نے اپنے بھائی کو بلایا کہ بھائیا ادھر آؤ۔ بھائی پہنچا، کہنے لگے کیا کر رہے ہو؟ کہ بہن تیری محبت ہم سب کے دلوں میں پیوست ہے، اور تیری محبت پر ہم سب کچھ لٹا دیں گے، چاہے کتنے روپیے خرچ کرنے پڑے ہم اس کے لیے تیار ہیں، شادی تو تیری بڑی دھوم دھام سے ہو۔ تو اس بچی نے کہا کہ پیارے حبیب نے کیا بینڈ باجے کی اجازت دی ہے؟ سارے جہان کے سرتاج نے اس کی اجازت دی ہے؟ کیا سارے جہان کے سرتاج کا طریقہ میری شادی پر گھر سے باہر نکال دیا جائے گا؟ آپ کا طریقہ کیا نکالنے کے لیے آیا ہے یا باقی رکھنے کے لیے آیا ہے؟ یہ طریقہ ہمارے گھر سے نکال دیا جائے گا؟
اللہ کے حبیب کا طریقہ، سارے جہان کے سرتاج کا طریقہ، سارے جہان کے امام کا طریقہ۔ تو یہ لڑکے کو جوش آیا، اس نے کہا دیکھ زیادہ ملا گیری تو دکھا مت، تو کسی ملا کے چکر میں پڑ گئی ہوگی، ایسی باتیں کر رہی ہے۔ کون کر رہا ہے آج کل؟ یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور جب تک شاندار شادی نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ اگر تو کرنے دے گی تو ہم کریں گے، اور نہیں کرنے دے گی تو ہم شادی میں شریک نہیں ہوں گے، ہم دلی چلے جائیں۔ یہ جملہ اس لڑکی پر تیر بن کر کے لگا کہ ادھر اللہ کے حبیب کا طریقہ نکالا جا رہا ہے، اور نہ مانوں تو بھائی نکالا جا رہا ہے، کہتا شادی میں شریک نہیں ہو۔ رونے لگے۔ اس نے برقع اوڑھا، اور برقع اوڑھ کر وہ ہمارے گھر آتی، اور آنے کے بعد اس نے ہماری اہلیہ سے اپنی یہ شکایت درج کرائی۔ روتی ہوئی آئی، اہلیہ نے پوچھا کیوں رو رہی، کچھ تو بتاؤ۔ اس کی ہچکیاں بندھی ہوئی، آواز نہیں رک رہی تھی۔ بڑی تسلی کے بعد وہ بتانے لگی کہ آج میرا رشتہ طے ہو رہا ہے، رشتے والے آئے ہیں، اور جب رشتہ طے ہو رہا ہے اس کے اندر بینڈ باجا، اس کے اندر باراتیں، اس کے اندر ساری چیزیں اللہ کے حبیب کے خلاف طے ہو رہی ہیں۔ اور بھائی کو میں نے سمجھانا چاہا تو بھائی کہتا ہے ملا گیری مت دکھا، اگر تو یہ کرنے نہیں دے گی تو میں دلی چلا جاؤں گا، تیری شادی میں شریک نہیں ہوں گا۔ آپ بتاؤ میں کروں تو کیا کروں؟ میرا کلیجہ پھٹا جاتا ہے۔ ادھر اللہ کے حبیب کے فرمان ہیں، ادھر بہن بھائیوں کی محبتیں ہیں، میں کروں تو کیا کروں؟ میں لاچار نظر آ رہی ہوں، میرا رونا بند نہیں ہو رہا۔ میری اہلیہ نے مجھے فون کیا کہ ایسے ایسے مدرسے کی جو پڑھی ہوئی لڑکی ہے ایسا ایسا آ کر رو رہی ہے اور بے چین۔ میں نے کہا اس سے کہو کہ یہ نہ اپنے باپ سے کچھ کہے نہ اپنے بھائی سے کچھ کہے، اس کے دل میں محبت پیارے حبیب کی اللہ نے بسائی ہے۔ اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے پیارے حبیب کی محبت کو بٹھا دیتا ہے، اور جس کو نہیں چاہتا ہے اسے نکال کے باہر کر دیتا ہے۔ یہ تو محبت اس کے دل میں اللہ نے بسائی ہے، اللہ نے اس کے دل میں یہ پیارے حبیب کی محبت میں جملے کہلوائے ہیں۔ اس سے کہو جا کر صرف اللہ سے کہے، نہ اپنے باپ سے کہے نہ بھائی سے کہے، اللہ سے مانگے، اللہ اس کا انتظام کرے۔ یہ لوٹ کے آ گئی۔ اس نے کہا کہ دعائیں کس وقت زیادہ قبول ہوتی ہیں؟ تہجد میں۔ اسی دن وہ لڑکی تہجد اس نے شروع کر دی، اور تہجد کے بغیر وہ رات میں اپنے آپ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، تہجد میں کھڑی ہو جاتی ہے، سجدے میں رو رہی ہے، اللہ کے سامنے بلک رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ مال نہیں مانگ رہی ہے، دولت نہیں مانگ رہی ہے، وہ اللہ سے گڑ گڑا کر یہ دعا کر رہی ہے، میرے اللہ جس محبت کو تو نے میرے دل میں ڈالا ہے مجھے اس محبت سے ہٹائیے گا مت، میری شادی اسی طریقے پہ کرا دیجئے گا، پیارے حبیب کے طریقے پہ کرا دیجئے گا۔ رو رہی ہے، بلک رہی ہے، تہجد میں اٹھ کر رو رہی۔ کہاں ہیں وہ عورتیں جو راتوں کو رو کر ساری چیزیں اللہ سے منوا لیا کرتی تھی، ادھر سے ادھر کر لیا کرتی تھی؟ آج ہم نے رونا چھوڑ دیا۔ سہیلیوں نے بتایا کہ اس نے پڑھا کہ سورہ یاسین پڑھ کے دعا قبول ہوتی، 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے، دن میں 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ، اور سورہ یاسین پڑھ کر کیا دعا ہے؟ اے اللہ میری شادی پیارے حبیب کے طریقے پر، اے اللہ میری شادی پیارے حبیب کے طریقے پر، اے اللہ پیارے حبیب کا طریقہ میرے گھر سے نکلنے نہ پائے، اے اللہ نکلنے نہ پائے۔ 40 مرتبہ سورہ یاسین۔ شادی میں ایک دن باقی رہ گیا، میں ایسے ہی ایک جلسے سے واپس پہنچا، رات کا 1-1:30 بج رہا تھا۔ میں جب شہر میں داخل ہوا تو اسی طرف سے گاڑی نکلی جدھر اس کا گھر تھا، تو میں نے دیکھا کہ لڑکی کا بھائی دیگ کی پوری دیوار کھڑی کروا چکا ہے، پوری دیگ کی دیوار کھڑی ہو چکی، تار جوڑے جا رہے ہیں، کل شادی ہے اور آج رات میں دیگ لائن سے کھڑے ہو چکے ہیں، تار جوڑے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھ کر میں نے کہا کہ اللہ تیرے یہاں دعا کی قبولیت کا تو وعدہ ہے، تیرے حبیب کی عاشقہ اے اللہ تیری ولیہ اس گھر میں رہتی ہے، جو تہجد پڑھ رہی ہے، سورہ یاسین پڑھ رہی ہے، تیرے سامنے رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے، یقیناً تو اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ ایک دن باقی ہے اور ابھی دعا کے آثار قبولیت کے نظر نہیں آئے۔ بھائی سگا ڈیگ کی دیواریں کھڑی رہی۔ ظہر کی نماز پڑھ کے میں مسجد سے نکل رہا تھا، 4-5 لوگ آئے کہ مولوی صاحب نکاح پڑھانا ہے۔
میں نے کہا نکاح پڑھانا کیا؟ میں مسجد میں ہی نکاح پڑھاتا ہوں، ادھر ادھر جاتا نہیں، جس کو پڑھوانا ہو آگے پڑھوا لو۔ تو 4-5 لوگ آئے کہ مولوی صاحب نکاح پڑھوا۔ میں نے کس کا ہے بھائی، کس کے یہاں یہ بارات آئی ہے؟ تو جب نام لیا تو وہی لڑکی کا گھر۔ میں نے کہا اس گھر میں آئی کہ ہاں؟ میں نے کہا یہاں تو 250 لوگ آنے والے تھے، اور لوگ کہاں؟ یہاں تو 250 لوگ طے ہوئے تھے، وہ کہاں ہیں؟ کہ مولوی صاحب آپ نکاح پڑھا دیجئے، بس یہی لوگ 4-5 لوگ۔ بھئی کچھ تو بتاؤ، وہ جو معاہدہ طے ہوا تو وہ گئے تو کہاں گئے؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ حضرت رات میں پلوامہ پر حملہ ہو گیا، پلوامہ میں حملہ ہو گیا ہے فوجیوں پر، اور بڑی کشیدگی شہر میں ہے۔ جب ہم بارات لے کے چلنے لگے، ہم نے کہا کہ بھائی چلو بارات میں، تو سب کی ماؤں نے باپ نے اپنے اپنے گھروں کے انگلیاں پکڑ لی کہ کوئی نہیں جائے گا، حالات کہیں بھی خراب ہو سکتے ہیں، بہت حالات سنگین نظر آ رہے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہذا کوئی بارات میں نہیں جائے گا، سب لوگ گھر پر رہو۔ سارے لوگ تیار ہی نہ ہوئے، یہی گھر گھر کے 4-5 لوگ آ گئے۔ میں نے کہا یا اللہ تیرا کیا نظام ہے، تیری کیا قدرت ہے۔ میں نے کہا اچھا اور بینڈ باجا آیا ہے؟ کہ بینڈ باجا نہیں آیا۔ میں نے کہا وہاں پر بینڈ باجا بج رہا ہے؟ کہا نہیں۔ کہ یہ کیوں بند ہو گیا؟ تو پتہ چلا یہ اس لیے بند ہو گیا کہ بینڈ باجا بجائیں گے تو کہیں یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ لوگ فوجیوں کے مرنے کی خوشی منا رہے ہیں، اور کہیں اس پر کوئی معاملہ الٹا نہ ہو جائے، اس لیے بینڈ باجا بھی نہیں آیا ہے۔ سادگی سے ہم لوگ 4-5 لوگ آ گئے، مولوی صاحب نکاح پڑھا دو، جلدی واپسی ہے، رات نہ ہو جائے، کوئی حالات گڑبڑ نہ ہو جائیں۔ میں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے کہا اللہ تیری دعاؤں کو قبول کرنے کا کیا انداز ہے، تیرا کیا نرالا انداز ہے، کس طرح تو دعاؤں کو سنتا ہے۔ گھر کا کوئی شخص راضی نہیں، پوری برادری بغاوت پر آمادہ ہے، پورا خاندان بغاوت پر آمادہ ہے، صرف ایک بچی رو رو کر اللہ سے دعا کر رہی ہے۔ اللہ نے اس بچی کی دعاؤں کو کیسا سنا ہے، کس طرح قبول کیا ہے۔ اب میں نے گھر پر آ کر خوشخبری سنائی اپنی اہلیہ کو کہ یہ معاملہ ہوا۔ میں نے پوچھا تمہارے اس وجہ سے 4-5 لوگ آئے ہیں۔ فوراً اہلیہ نے فوڈ ملایا اور اس کی سہیلیاں جمع تھی، کہا پوچھو اس سے خوش ہے یہ، اس کو پوچھو اس کی دعا قبول ہوئی؟ تو بچیاں کہنے لگی سہیلیاں اجی ابھی اس کا میک اپ کر دیا تھا، اور پورا میک اپ کر کے اس کو تیار کر دیا، رخصتی کا وقت آیا تو یہ اندر گئی، اور جانے کے بعد سارا منہ دھل کر کے چلی آئی۔ ساری سہیلیاں کہنے لگی تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ تو نے کیا کیا؟ 1000 روپے کا میک اپ ہم نے تیرا کیا تھا، تو دھل کر کیوں چلی آئی؟ کہنے لگی کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آئی، اللہ نے بلایا، اللہ نے کہا نماز پڑھ لے، میں اس کو کیسے ٹھکرا سکتی تھی؟ میں جا کر میں نے وضو کر کے نماز پڑھ لی۔ کیا تجھے شوہر کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ یہ سب میک اپ نہیں ہوگا تو شوہر کو کیسے منہ دکھائے گی؟ کہنے لگی شوہر کو منہ دکھانے سے پہلے اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ یہ ہیں عورتیں، اسے عشق رسول کہتے ہیں، اس کے عشق مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں محبت پر مر مٹ جانا، اس کو کہتے ہیں اللہ کے حبیب کا عاشق ہونا۔ عورتوں نے کمال کر دیا ہے، ان عورتوں نے، ان لڑکیوں نے، انہی کی وجہ سے دنیا قائم ہے، انہی کی وجہ سے آسمان و زمین اللہ نے قائم کر رکھا ہے۔ معلوم کیا تو پتا یہ کہا کہ اللہ کو منہ پہلے دکھانا ہے، شوہر کو منہ بعد میں دکھانا ہے، کہ میک اپ تو پھر ہو جائے گا، یہ 1000-2000 روپے کیا ہوتے میں دے دوں گی، دوبارہ میک اپ کر دو، لیکن اذان ہو اور میں نماز نہ پڑھوں، اللہ کا جواب نہ دوں، پیارے حبیب کے واسطے سے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر کے حی علی الصلاۃ کہا جائے، اور میں انکار کر جاؤں، ٹال جاؤں، میرے اندر یہ ہمت نہیں تھی، میرے اندر یہ حوصلہ نہیں تھا، اس لیے میں نے وضو کر کے نماز پڑھ لی ہے، اب دوبارہ میرا میک اپ کر دو۔ یہ میں آج کل کا واقعہ سنا رہا ہوں، اس زمانے کا سنا رہا ہوں۔ آج کل لوگ بڑے انداز سے، شاطرانہ انداز سے جواب دے دیتے ہیں، اجی وہ تو صحابہ کا دور تھا، اجی وہ تو بڑوں کا دور تھا، حالات بڑے ایسے ہیں، خاندان ناراض ہو جائے گا، برادری ناراض ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کیسی کیسی باتیں ہیں، اللہ کے حبیب کو ناراض کر لیتے ہیں اور برادری کو ناراض نہیں کرتے۔ کہاں پہنچ رہے ہیں؟ یہ میں نے ایک جوانی کا واقعہ سنایا، ایک آخری وقت کا واقعہ ہے۔ ہمارے یہاں ایک جوان بیٹے کا انتقال ہے، کیا تعلیم ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اے میرے امتیوں،
اگر کسی کے یہاں انتقال ہو جائے تو تم لوگ اس کے گھر والوں کو کھانا کھلایا کرو. کھلانا ہے، بچپن میں کھلانا، جوانی میں کھلانا. کوئی مر جائے تو اس گھر والوں کو بھی کھانا کھلانا. کیوں؟ اس لیے کہ سب پر غم ہے. باپ مر گیا ہے، بیٹا مر گیا، پتہ نہیں غم میں یہ لوگ کھانا کھا پائیں یا نہ کھا پائیں. محلے والوں، رشتہ داروں، اے عورتوں جا کے دیکھو اس گھر کی عورتوں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. اے مردوں جا کے دیکھو اس گھر کے مردوں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. یہ حکم ہے، یہ پیغام ہے سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا شاندار پیغام. کھانا جا کے کھلاؤ. ایک روایت میں تو آتا ہے 3 دن تک کھلاؤ. 3 دن تک، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن تک کھانا کھلاؤ اس گھر والوں کو. کوئی بھوکا نہ رہ جائے، کوئی پیاسا نہ رہ جائے. فکر کرو کیا شاندار ہو. لیکن میں نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکے کا انتقال ہوا. باپ بے ہوش ہو جا رہا، غمزدہ ہے. میں اس باپ کے ساتھ ساتھ جنازے میں گیا اور قبرستان تک گیا تاکہ اس کے باپ کو تھوڑی تسلی ہو جائے. قبرستان پہنچ گیا، دفن ہو گیا. باپ بیٹھ کر کے اپنے بیٹے کی قبر کی مٹی برابر کر رہا تھا. ایک رشتہ دار آیا، اس کے پاس بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد اس نے کوہنی لگائی. جب کوہنی لگائی تو جو قبر کی مٹی باپ برابر کر رہا تھا کھڑا ہو گئے. اور کھڑے ہو کر کے اس نے اعلان کیا، بھائیوں آپ لوگ کھانا کھا کے جاؤ. تو اس سے میں نے پوچھا، قبرستان میں بھی دعوت ہونے لگی؟ یہ قبرستان تو وہ جگہ ہے جہاں پیٹ پھٹ جاتے ہیں، جہاں کھانا جاتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے، آنتیں پھٹ جاتی ہیں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اس قبرستان میں کھڑے ہو کر کھانے کی دعوت، یہ تم نے کیا کیا؟ تو کہنے لگا، مولوی صاحب میں تو اپنے بیٹے کے غم میں بھول گیا تھا، میں تو مٹی برابر کر رہا تھا. یہ میرے رشتہ دار نے آ کے یاد دلایا کہ جلدی کھڑا ہو کے کھانے کا اعلان کر، نہیں تو یہ لوگ ناراض ہو جائیں. تب مجھے یاد آیا، تب میں نے کھڑے ہو کر کے کھانے کا اعلان کیا. میں نے کہا یہ لوگ دفن میں جو لوگ آئے ہیں، اگر تم کھانا نہیں کھلاؤ گے یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے. کہ ہاں مولوی صاحب ناراض ہو جائیں کہ ہم تو تمہارے مرے میں آئے، غم میں آئے اور کھانے تو نہ پوچھا. یہ لوگ مولوی صاحب ناراض ہو جائیں. میں سوچ کے حیران ہو گیا کہ آج پہلی مرتبہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. قبرستان کی بھی دعوت چالو ہو گئی. قبرستان کے اندر جہاں پیٹ پھٹ رہے ہیں، آنتیں پھٹ رہی ہیں، یہاں بھی کھانا کھلایا جائے گا، یہاں بھی کھانے کا اعلان ہوگا. عجیب و غریب منظر دیکھ کر کے میں نے اس سے کہا کہ اگر تو کھانے کا اعلان نہ کر سب ناراض ہو جاتے. ہاں مولوی صاحب یہ ناراض ہو جاتے. میں کہا اللہ کے حبیب کا طریقہ کہاں گیا؟ سارے جہان کے سرتاج کا اسوہ کہاں گیا؟ سارے جہان کے امام کا لایا ہوا وہ شریعت کہاں چلی گئی؟ آج قبرستان میں وہ اعلان کر رہا ہے جس کا جوان بیٹا مر گیا ہے، یہ کھانا کھلا. تو وہ اکیلے میں جب چلنے لگے کہ مولوی صاحب ابھی یہ کھانا نہیں، ابھی تو یہ کھا کے جانے سے پہلے پوچھ کے جائیں گے کہ تیسرے دن کب آئیں، تاریخ تو بتا دو. ابھی تیسرے دن کا بھی کھانا ہم کو کھلانا ہے، پھر 10ویں دن پھر کھلانا ہے، 40ویں دن پھر کھلانا ہے. ابھی ایک کھانا نہیں، ابھی بہت سے کھانے باقی ہیں. میں نے کہا یہ سب لوگ جس کے گھر مر گیا ہے اس سے کھائیں گے کیا؟ میں نے کہا اگر تم نہ کھلاؤ تو کیا ہوگا؟ کہنے لگا مولوی صاحب پھر تو بہت بری گالی دیں گے. کیا گالی دیں گے؟ اس نے گالی سنائی تو میرے اور رونگٹے کھڑے ہو. کہنے لگا مولوی صاحب یہ کہیں گے کہ مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود. اگر میں نے کھانا یہ 3 مرتبہ انہیں نہ کھلایا تو مجھے مردود کہہ دیں گے یہ لوگ. مردود، میں نے قرآن کہتا ہے کہ مردود اکیلا شیطان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مردود شیطان نکل جائے یہاں سے. اللہ نے شیطان کو مردود کہا ہے. ہم کہاں پہنچ گئے؟ کوئی 2 روٹی 2 بوٹی نہ کھلائے تو ہم اسے مردود کہہ دیں گے، شیطان کہہ دیں گے. اس کو اس طریقے کے الفاظ سے یاد کریں گے. ایمان والے کو، پیارے حبیب کے امتی کو، قرآن پڑھنے والے کو مردود کہا جائے گا. کیوں کہا جائے گا؟ صرف اس لیے کہ اس نے 2 روٹیاں 2 بوٹیاں نہیں کھلائی. کہاں پہنچ گئے؟ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ کون سا منظر ہے؟ یہ کہاں کا حالت ہے؟ ایک گھر میں انتقال ہوا،
دوسرے دن صبح میں اس محلے سے نکل رہا تھا، باپ دروازے پہ بیٹھا ہوا، پوچھا چائے پی لی؟ کہ مولوی صاحب صبح عورتیں اٹھیں چائے بنانے کے لیے، اور جب چولہے پر پتیلی چڑھائی تو کہنے کل اماں کے ساتھ ہم نے چائے پی تھی، آج اماں نہیں ہیں، یہ کہہ کے وہ رونے لگی اور چولہے پر بند چھوڑ کر کے اپنی پتیلی آ کے لیٹ کر اس کی آہیں نکلنے لگی۔ اس کا رونا دیکھ کر اس کی بیٹی بھی رونے لگی اور دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا، اور روتے روتے ہم لوگ لیٹ کے سو گئے، آنکھ لگ گئی، چائے نہ بنی نہ ہم نے پی۔ میں نے کہا اللہ کے حبیب نے کیا کہا، کیا فرمان ہے آپ کا؟ اگر ہم نے عمل کیا ہوتا تو یہ بھوکے پیاسے 10 بجے تک نہ ہوتے، یہ چائے پی چکے ہوتے، ناشتہ کر چکے ہوتے، محلے والوں نے سجا کر لا کر انہیں کھلا دیا ہوتا، لیکن پیارے حبیب کی نہ ماننے کی وجہ سے صبح کے 10 بج رہے ہیں، پورا گھر بھوکا ہے، کسی نے چائے نہیں پی۔ میں نے پڑوس کو بلایا، پڑوسی کو بلایا، کیوں بھائی تم نے چائے پی لی؟ ہاں مولوی صاحب چائے بھی پی لی، ناشتہ بھی کر لیا، کام پہ جا رہے ہیں، دکان پہ جا رہے ہیں۔ یہ پڑوس میں کل موت ہو گئی تھی، ان کو بھی کھانے کے لیے پوچھ لیا ہوتا، ناشتہ کرا دیا ہو تو برجستہ اس کا جواب یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں کون سا پوچھا ہے جو ہمیں نے پوچھتے، انا للہ و انا الیہ، انہیں نے ہمیں کب کون سا پوچھا ہے جو میں نے پوچھتے، یعنی اگر اس نے ہمارے مرے میں کھلایا ہوتا تو ہمارے اوپر کھلانا تھا، اور جب اس کا ہم نے نہیں کھایا تو ہم اسے کیوں کھلائیں گے؟ یہ پتھر دل ہو گئے ہیں، یہ دلوں کے اوپر پتھر سے زیادہ سختی آ گئی۔ پڑوس کا خیال نہیں رہا، بھوکوں کا خیال نہیں رہا، پیاسوں کا خیال نہیں رہا، جس گھر میں موت ہوئی ہے اس گھر میں کھلانے کا خیال نہ رہا۔ کیا تھے ہم اور کیا ہو گئے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کو سوچنا پڑے گا، اگر ہم نے نہیں سوچا تو یہ بے رحمی ہم کو بہت دور لے جائے گی، اللہ کے حبیب سے بہت دور لے جائے گی۔ سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، بیٹا بیمار ہوا، دعا کی اللہ یہ ٹھیک ہو جائے، ہم روزہ رکھ کے دعا کر رہے ہیں، روزہ رکھ لیے، شام کا ٹائم ہوا افطار کا، افطار لے کر کے بیٹھے، جو کی روٹی تھی، کچھ کھجور تھی، لے کر افطار کے لیے بیٹھے، کنڈی کسی نے بجائی، کون؟ مسکین ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ دونوں نے کہا یہ افطار فوراً اس کو دے دیا، یہ افطار جو تیار ہوا تھا لے جا کر اس مسکین کو دے دیا گیا، وہ چلا پانی پی کے افطار کر لیا۔ صبح کا ٹائم ہوا، پھر سحری پانی سے ہو گئی، دن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پھر کام کرنے کے لیے گئے اور کچھ جو لے کر کے آئے، پھر پیسا گیا، روٹی بنی، افطار ہوا، افطار کے لیے سامان رکھا گیا، ابھی افطار کے لیے بیٹھے تھے کہ کنڈی کسی نے بجائی۔ کون؟ جا کے دیکھا، کون ہے؟ ایک یتیم ہوں، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، مجھے کھلانے والا کوئی نہیں ہے، بھوکا ہوں۔ فوراً افطار اٹھایا، اس کو دے دیا۔ آج بھی بھوک کے ساتھ افطار پانی سے کر لیا اور بھوکے رہے۔ تیسرا دن ہوا، پھر روزہ رکھا، 3 روزے مانے تھے، تیسرے دن کا روزہ رکھا پانی سے، پھر شام ہوئی، افطار ہوا، افطار کا انتظام ہوا، ابھی بیٹھے تھے کہ پھر کنڈی کسی نے بجائی۔ جا کے دیکھا کون؟ کہا قیدی ہوں، مجھے قید کر لیا گیا تھا، ابھی چھوڑا گیا ہوں، میرے پاس ابھی کوئی انتظام کھانے پینے کا نہیں ہے، جا کے کماؤں گا تب کچھ کھانے کا انتظام ہوگا، بھوکا۔ پھر یہ افطار اٹھایا، یہ جا کر کے اس اسیر کو دے دیا۔ یہ اللہ کے حبیب کا خاندان ہے، یہ گھر کے فرد ہیں، یہ اللہ کے حبیب کی بیٹی ہے، یہ اللہ کے حبیب کے داماد ہیں، جنہوں نے اللہ کے حبیب سے سیرت کو پورا پورا سیکھا ہے۔ ادھر 3 دن پانی سے افطار ہوا ہے، ادھر اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا ہے اور قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ نے دیکھ لیا کہ یہ جنتی لوگوں نے، یہ جنتی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا کھانا کبھی مسکین کو دے رہے ہیں، کبھی یتیم کو دے رہے ہیں، کبھی اسیر کو دے رہے ہیں، ان کی اداؤں کو اللہ نے محبوب بنا لیا ہے اور اللہ نے ان کے لیے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ تھے کھانے ہمارے انداز،
جو اللہ کے حبیب نے سکھایا. خود بھوکے رہ جاتے, دوسروں کو کھلا دیتے. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے, سنا ہے, اور ایسی عورتیں ہوا کرتی تھیں. ہم جہاں رہتے تھے 80 بیگھے کا باغ تھا, آم آیا کرتے تھے. عورتیں چھانٹ کر کے آم کو الگ کرتی تھیں, بڑے بڑے آم نکال دیتی تھیں کہ یہ یتیموں کے لیے, یہ قیدیوں کے لیے, یہ بڑے بڑے آم یتیموں کے لیے, مدرسوں کے لیے بڑے بڑے آم چھانٹ کر کے الگ کیے جاتے تھے, اور چھوٹے چھوٹے آم عورتیں گھر والوں کو, بچوں کو کھلا دیا کرتی تھیں. کیا عورتیں تھیں, بڑے بڑے چھانٹ کر یتیموں کے لیے, بڑے بڑے چھانٹ کر فقیروں کے لیے, بڑے بڑے چھانٹ کر مسکینوں کے لیے, چھوٹے چھوٹے آم اپنے گھر والوں کے لیے. یہ انداز ہوا کرتے تھے, یہ پیارے حبیب کی سیرت ہوا کرتی تھی جو ہمارے گھروں کے اندر اجاگر ہوا کرتی تھی. لیکن آج حال یہ ہے, بڑے بڑے ہمارے سڑے سڑے فقیروں کے, اس پہ داغ لگ گیا ہے فقیر کو دے دینا, اس پر داغ لگ گیا ہے یتیم کو دے دینا. یہ سارا مال ایسا ہم اپنے گھر سے نکال رہے ہیں اور اچھے اچھے مال اپنے لیے سمیٹ کر رکھے. میرے بھائیوں, جب تک ہم پیارے حبیب کی سیرت پر نہیں آئیں گے, ہمارا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہوگا, ہمارے بھی کھانے پانی بند کر دیے جائیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے گھر ہیں, 15 کمرے ہیں, اکیلا ایک مرد ہے, کھا کے کھلانے والا کوئی نہیں. میں نے کہا تمہارے بیٹے, ایک لندن ہے, ایک امریکہ ہے. اچھا, پھر بہو, کہ بہو بھی انہی کے ساتھ ہے, کہ بیوی وہ بیمار دوسرے کمرے میں لیٹی ہوئی ہے. کھانا کون کھلائے گا؟ کھانا کھلانے والا کوئی نہیں. اگر ہم دوسروں کو کھانا کھلائیں, فقیروں کو کھلائیں, مسکینوں کو کھلائیں, یتیموں کو کھلائیں, محلے والوں کو کھلائیں, جن کے یہاں موت ہو گئی ہے ان کو جا کے کھانا کھلائیں, تو پھر یاد رکھیے آپ کو بھی بڑھاپے میں کھانے کھلانے والے اللہ پیدا کر دے گا. اور اگر ہم نے نہیں کھلایا تو کل ہمیں بھی کھلانے والا کوئی نہیں ہوگا. ہم بھی ایسے ہی ترس رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے, حسرت سے نگاہیں اٹھا رہے ہوں گے, اور کوئی کھلانے والا نہیں ہوگا. یہ میں نے پیارے حبیب کی سیرت بتائی ہے جو ہمارے گھروں سے نکل رہی ہے, ہمارے گھروں سے رخصت ہو رہی ہے. ہم صرف محبت اور عشق, نعرے کا نام ہم نے محبت دے دیا ہے, عشق دے دیا ہے, اور یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہیں. ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ اس جلسے کے اس میں عقیقہ پیارے حبیب کے طریقے پر کریں گے. بھئی کون کون ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ انشاءاللہ 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے, یہ گوشت سب کو کھلا دیں گے, یتیموں کو, غریبوں کو, فقیروں کو, محلے والوں کو, رشتہ داروں کو. ان سے پیسہ گفٹ وصول نہیں کیا جائے گا. یہ بچہ بھی کھلانے والا بن جائے گا, یہ بچہ بھی بڑے ہو کر کے شاندار بنے گا, یہ جہیز مانگنے والا نہیں بنے گا, یہ موٹر سائیکل مانگنے والا نہیں بنے گا, اس لیے کہ بچپن سے اس نے نہیں مانگا ہے, صرف کھلایا ہے. اسی طریقے سے باراتی بن کر جس گھر میں غم کا ماحول ہے وہاں 250 لوگ پہنچ جائیں اور کہیں کھلاؤ, ہم کو کھلاؤ, یہ بڑا پتھر دل والا کر سکتا ہے, اللہ کے حبیب کا ماننے والا نہیں کر سکتا ہے. یقیناً آپ لوگوں کے دل میں اللہ کے حبیب کی محبت ہے, تب آپ نے اللہ کے حبیب کی اس بات پر ہاتھوں کو بلند کیا ہے. آگے اس کا بھی خیال کیجئے, ارادہ کیجئے کہ لڑکی والوں کے دل پر جب باپ کھائے گا تب کھائیں گے, اس سے پہلے ہم باراتی بن کر کے کھانا کھانے والے نہیں بنیں گے. کتنے لوگ ہیں بھائی ہاتھ اٹھا کے بتائیں گے؟ ماشاءاللہ, الحمدللہ. یہ تو ہو رہی ہے کیا ہے, یہاں تو ماشاءاللہ سب عاشقان محمد رسول رہتے ہیں, اللہ کے حبیب سے محبت کرنے والے رہتے ہیں, بہت شاندار لوگ ہیں, اور یہ جلسہ بڑا کامیاب ہے. اسی طریقے سے اس بات کا خیال کون کرے گا کہ اگر ہم کسی کے مرے میں گئے ہیں, میت میں گئے ہیں, دفن کرنے گئے ہیں, ہم کسی کو قبرستان تک پہنچانے گئے ہیں, تو ہوٹل پر, کسی ڈھابے پر, کسی دوسرے رشتہ دار کے یہاں کھانا کھا لیں گے, لیکن جس کے یہاں موت ہوئی ہے اس گھر پر کھانا ہاتھ دھو کے نہیں بیٹھیں گے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ دسترخوان لگا ہوا ہے, قبرستان سے لوگ لوٹ کر کے آئے ہیں, کھانا کھلایا جا رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ ذرا ٹھنڈے ٹھنڈے چاول گرم نکال لاؤ. ذرا کس سے کہہ رہے ہیں؟ اس شخص سے کہہ رہے ہیں جس کا جوان بیٹا مر گیا. گرم چاول نہیں ہے کیا؟ اس میں بوٹیاں کم ہیں, ذرا بوٹیاں اور نکال لاؤ. کون مانگ رہا ہے, کس سے مانگ رہا ہے؟ ارے جس گھر کو کھلانا تھا اس سے تم بوٹیاں مانگ رہے ہو, گرم روٹیاں مانگ رہے ہو. کہاں کے لوگ ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ہم جس کے دفن میں جائیں گے کھانا اپنا کھا لیں گے یا گھر لوٹ کر کھائیں گے, دور کہیں گئے ہیں تو ہوٹل پہ کھا لیں گے, ڈھابے پہ کھا لیں گے, لیکن اس شخص کے گھر لے جا کر جوس کا ایک گلاس
اس کے باپ کو پلا کر کے آئیں گے، عورتیں ایک جوس کا گلاس لے کر گھر کی عورتوں کو پلا دے گی، تمہیں روتے روتے گلا خشک ہو گیا ہوگا، غم میں تم نے پتہ نہیں کھایا یا نہیں کھایا، پیا یا نہیں پیا، ہماری طرف سے 2 گھونٹ پی لو تاکہ ہمارے دل کو تسلی ہو جائے کہ جس گھر میں موت ہوئی ہے اس گھر والوں نے کھا لیا ہے، پی لیا ہے۔ یہ پیارے حبیب کی سنت ہے۔ اس درد کو لے کر کے آج کے بعد سے کتنے لوگ ہیں جو میت میں شرکت کیا کریں گے؟ انشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ جلسہ کرانے والے مخلص، آنے والے مخلص، اور یہاں تو اللہ کے حبیب کے عاشق لوگ رہتے ہیں، یہاں عورتیں بھی امید ہے کہ اسی طریقے کا عہد کر رہی ہوں گی۔ یہ عہد ہو گیا تو یاد رکھیے ہم کبھی ناکام ہونے والے نہیں، یہ سیرت قیامت تک باقی رہنے کے لیے ہے، اور قیامت تک یہ گھر بلند رہے گا جس نے اپنے گھروں میں اللہ کے حبیب کے طریقے کو داخل کر لیا ہے۔ اللہ ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ دعا کے لیے پہلے اللہ کی تعریف کر لیں، الحمدللہ سبحان اللہ، یہ اللہ کی تعریف ہو گئی۔ اس کے بعد درود پاک پڑھا جائے پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ درود پاک پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو پھیلایا جائے، اور ہاتھوں کو اس طرح پھیلایا جائے کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف، ہتھیلیاں اپنے سینے یا چہرے کی طرف نہیں، ہتھیلی آسمان کی طرف، اور دونوں ہاتھ ملے ہوئے نہیں ہوں، تھوڑا الگ۔ تربوز اٹھانا ہو، مٹکا اٹھانا ہو، کھڑا اٹھانا ہو تو ہاتھ الگ کر لیا جاتا ہے، بڑی چیز، اور چھوٹی چیز اٹھانا ہو تو ہاتھ ملا لیا جاتا ہے۔ تو ہم بڑی چیز مانگ رہے ہیں اللہ سے، پیارے حبیب کا طریقہ، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ جنت، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی رضا، اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو جب بڑی بڑی چیزیں سب سے بڑے سے مانگ رہے ہیں تو ہاتھ کی شکل بھی ویسی ہی بنائیں گے۔ ہم کو بڑی بڑی چیزیں چاہیے اور سب سے بڑے سے چاہیے، تو ہاتھ کی شکل ویسے ہی بنا کر کے دعا مانگی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما، تمام لغزشوں کو معاف فرما، ہر قسم کی چھوٹی بڑی خطاؤں کو درگزر فرما، ہر قسم کی خطاؤں کو معاف فرما۔ یا کریم آپ نے فیصلہ کر دیا ہے، تیرے حبیب کا طریقہ جس گھر میں ہوگا وہ گھر باقی رہے گا، جس ایمان والے میں ہوگا اس کی ادائیں باقی رہیں گی۔ الہ العالمین ہمارے گھروں میں پیارے حبیب کے طریقے کو واپس لانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہمارے گھروں سے پیارے حبیب کا طریقہ نکل گیا، تیرے حبیب کی سیرت نکل گئی، تیرے حبیب کی ادائیں نکل گئی۔ الہ العالمین اب تک جو کچھ ہوا ہے غفلت میں ہوا ہے اس کو معاف فرما دیجئے، اس کو معاف فرما دیجئے، اس کو معاف فرما دیجئے۔ آئندہ ہم کو پیارے حبیب کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ الہ العالمین اتنا بڑا مجمع جو جمع ہوا ہے، سب نے ہاتھ اٹھا کر تجھے گواہ بنا کر تیرے حبیب کے طریقے کو گھر میں لانے کا عہد کیا ہے۔ الہ العالمین ان کے ہاتھوں کو اور بلند فرما دیجئے، ان کی تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، ان کی تمام جائز پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ان کے یہاں بے شمار ترقیوں کے فیصلے فرما دیجئے۔ انہوں نے تیرے حبیب کے طریقے پر چلنے کا ارادہ کیا ہے، مرد ہو یا عورت، الہ العالمین گھروں کو رحمتوں سے بھر دیجئے، ان کے گھروں کو رحمتوں سے بھر دیجئے۔ الہ العالمین تیرے حبیب کا عشق سب کے دلوں میں پیوست فرما دیجئے، تیرے حبیب کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیوست فرما دیجئے۔ جمع کرنے والوں کو قبول فرما لیجئے، انتظام کرنے والوں کو قبول فرما لیجئے، الہ العالمین حصہ لینے والوں کو قبول فرما لیجئے، الہ العالمین سننے والوں کو قبول فرما لیجئے، سنانے والوں کو قبول فرما لیجئے۔ ہمیں جو ہم نے سنا ہے اور سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی اور اسی پر جان دے دینے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہم سے پیارے حبیب کے احکامات کو گھروں سے نکال کر توہین ہوئی ہے تیرے حبیب کی، الہ العالمین ہمارے جرموں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے جرموں کو معاف فرما دیجئے۔ ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا جو ہم سے امید رکھتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں مگر انہیں موقع نہیں ملا ہے، الہی سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دیجئے، سب کی جائز پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جائز مرادوں سے سب کی جھولیاں بھر دیجئے، جائز مرادوں سے سب کی جھولیاں بھر دیجئے۔ پورے عالم کے اندر امن و امان قائم فرما دیجئے، پورے عالم کی اصلاح فرما دیجئے، ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجئے، سب مسلمانوں کی ایمان والوں کی مغفرت فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہم سب کو مغفرت والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔
پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جتنی اچھی اچھی چیزیں مانگی ہیں سب ہم سب کو عطا فرما دیجئے، اور جتنی بری بری چیزوں سے پناہیں مانگی ہیں ہم سب کو ان سے پناہ نصیب فرما دیجئے۔ الہ العالمین جو لوگ دنیا سے چلے گئے اپنی قبروں میں اکیلے لیٹے ہوئے ہیں، الہ العالمین ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، ان سب کے درجات کو بلند فرما دیجئے۔ سارے رشتہ دار چھوڑ چکے ہیں لیکن آپ نے ان کو نہیں چھوڑا ہے، الہ العالمین ان سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے، ان سب پر فضل کا معاملہ فرمائیے، ان کے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرمائیے۔ الہ العالمین الہ العالمین ہم سب لوگوں کو اپنے اپنے وقت پر کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے، کلمہ پڑھنے والی موت نصیب فرمائیے، قرآن پاک کی تلاوت والی موت نصیب فرمائیے۔ الہ العالمین قرآن پاک کی تلاوت والی موت نصیب فرمائیے۔ الہ العالمین جس دن لوگ پل صراط سے کٹ کٹ کر کے جہنم میں گر رہے ہوں اس دن سب کا بیڑا پار فرما دیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اس سے بجلی کی طرح گزر جانا نصیب فرما دیجئے۔ جس دن کوئی پانی نہ ہو سوائے حوض کوثر کے، جس دن کوئی سایہ نہ ہو سوائے عرش کے، سب لوگوں کی ہانڈیوں کی طرح سر اور دماغ پک رہے ہوں، الہی اس دن عرش کا سایہ عطا فرما دیجئے، اس دن پیارے حبیب کے پاس حاضری کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہم سب گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب پر رحم فرما دیجئے۔ آپ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، آپ کے علاوہ کون ہے جو ہم کو معاف کر سکتا ہے؟ آپ جس کو دینا چاہیں اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور آپ جسے روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ الہ العالمین ہم سب کو عطا فرما دیجئے، ہم سب کو محروم مت فرمائیے۔ پورے عالم میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، الہ العالمین مظلومین کی نصرت و مدد فرما دیجئے، مظلومین کی نصرت و مدد فرما دیجئے، ظالمین کو ہدایت نصیب فرما دیجئے، جن کے مقدر میں ہدایت نہ ہو ان سے دنیا کو صاف فرما دیجئے۔ الہ العالمین امن کی سلامتی کی ہوائیں چلا دیجئے، چاروں طرف عذاب کہیں پانی کی شکل میں، کہیں آگ کی شکل میں، کہیں بموں کی شکل میں نازل ہو رہے ہیں، الہ العالمین اپنے عذاب کو اٹھا لینے کا فیصلہ فرما دیجئے، اپنے عذاب کو اٹھا لینے کا فیصلہ فرما دیجئے، اپنے عذاب کو اٹھا لینے کا فیصلہ فرما دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، قرآن پاک کے طفیل میں، اولیاء کرام کے طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔